بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے لیسن نمبر 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے تجوید کے تعارف کے حوالے سے کچھ بیسک معلومات دیکھی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے تجوید کے قواعد وغیرہ بیسک کس طرح کے ہم نے سیکھنے ہیں اس موضوع پر دیکھا کہ ہمارا اس ٹاپک کے اندر کس کس قسم کے موضوعات ہوں گے جن سے ہم انشاءاللہ مستقل طور پر مستفید ہو سکیں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ باقاعدگی سے اپنے اسباق کا آغاز کریں گے، جن میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا سب سے پہلے ہمارا انشاءاللہ مخارج کا موضوع شروع ہوگا، اور اگلے 4-5 سیشن اسی ہی موضوع پر چلیں گے جو کہ بہت اہم ہے۔ تو آپ سب کو اس میں متوجہ رہنا ہوگا۔ تھوڑا سا اسی وجہ سے ٹائم بھی بڑھایا گیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی پریکٹس کر سکیں اور آپ اس سے مستفید ہوں۔ جسٹ صرف آپ ایز اے لسنر پارٹیسپیٹ کر کے چلے نہ جائیں، بلکہ آپ اس سے مستفید ہو کر چلے جائیں انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ مجھے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے استفادہ ہوگا۔ تھوڑا آپ نے ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اور پریکٹس کے ساتھ خصوصاً۔ تو لیسن نمبر 2 میں ہماری آیت سب سے پہلے شروع ہوتی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور یہ وہ آیت ہے جس کو انشاءاللہ ہم پورے کورس میں ہر لیسن سے پہلے اس کو ایک بار دیکھا کریں گے، جسٹ ریمائنڈر کے لیے کہ ہمیں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اور یہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم کے طور پہ کہا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جلد بازی سے پڑھنے کی عادت پرانے زمانوں سے تھی، یعنی جب نزول قرآن کا وقت تھا تو اس ٹائم بھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی سے یہ حکم دیا کہ انسانی فطرت بھی ہوتی ہے جلد بازی کی، تو اس لیے قرآن مجید کے اندر ہم نے جلد بازی نہیں کرنی۔ ہم نے قرآن مجید کو کسی ٹاسک کو جلدی پورا کرنے کے بجائے ہم اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ استفادہ ہوگا اور اس کا اجر بھی پوری طرح ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو ترتیل سے مراد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معانی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، یعنی کتنی آسان انداز سے یہاں سمجھائی گئی بات کہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ معانی میں غور کر سکیں ساتھ ساتھ میں۔ اور آخری چیز ہمیں بتائی کہ ترتیل کے اندر ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ تجوید کے اصول و قواعد کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے، نہ کہ بس جو مخارج ٹوٹے پھوٹے ہیں انہی کے ذریعے سے۔ تو الحمدللہ اس سے ہمیں اس آیت سے یہی سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ تقریباً ہم میں سے اکثر کا یہ فالٹ ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنے ٹاسک بالخصوص تلاوت کے حوالے سے ہمارے جو بھی مارننگ ایوننگ کے اذکار یا صورتیں ہوتی ہیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے سلائڈ میں حروف تہجی الف سے لے کر یا تک سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں، اور ان حروف کو اکارڈنگ ٹو کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح گرین ہیں، یلو ہیں، اس میں بلیک کلر ہے، لائٹ بلو ہے، ڈارک بلو ہے، اس طرح کے کلر کیے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ان کلرز کے مطابق ہی ان کے مختلف جگہ ہیں، یعنی ہمارے حلق سے لے کر منہ تک یہ اتنا بڑا اسپیس جو ہے اس کے اندر ہر حرف کا الگ فنکشن ہے، الگ جگہ ہے، الگ اسپیس ہے، وہ حرف اس جگہ سے اس طرح سے ادا ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا اگر ہم دائیں بائیں اپنی اس ایکشن کو چینج کرتے ہیں تو اس حرف کی جو پروناؤنسیشن ہے اس میں مکسنگ آ جاتی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ ہمارے پاس جو ہے یہ انشاءاللہ ہر لیسن سے پہلے یہ بھی ہمیں دکھائی جائے گی، اور سورۃ الفاتحہ کو یہاں پر دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری ہر نماز کا ہر رکعت کا یہ حصہ ہے، اور اس صورت میں اگر ہم کامن مسٹیکس جو ہماری یہاں ہائی لائٹڈ ہیں ان سے اگر ہم کورس کے اینڈ تک بری نہیں ہو سکتے یا ہماری یہ غلطیاں درست نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کچھ بینیفٹ نہ ہوا۔ تو انشاءاللہ ہمارا ٹاسک ہوگا کہ ہم منیمم جو ہماری سورۃ الفاتحہ کی کامن مسٹیکس ہیں وہ ہماری کور ہو جائیں، وہ مسٹیکس ہماری ان کی کریکشنز ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیں گے اور ہم اس صورت کو باقاعدہ پریکٹس کے ساتھ بار بار دیکھیں گے، اور بالخصوص اس کے اندر جو حلق سے متعلق کچھ حروف آئیں گے آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، تو ان حروف پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی ہے، اور ان حروف کو انشاءاللہ یہاں پر پھر اپلائی کرنا ہے اس صورت کے اندر۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مخارج۔ مخارج ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، مخارج کا مطلب کیا ہے؟
مخارج، مخرج کی تعریف جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. یہ کتنی آسان تعریف ہے. یعنی جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے. آپ کہیں گے آواز تو منہ ہی سے نکلتی ہے. تو مخارج کی تعداد کل 17 ہے جن کی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ نیکسٹ سلائیڈز میں کوئی تفصیل دیکھتے رہیں گے. تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پہ. ہمارے پاس ایک منہ کی شیپ بنی ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کو اگر آپ اسی طرح انٹرسٹنگ سمجھیں جس طرح آپ کی سائنس میں مختلف ڈائیگرام سے بنے ہوتے ہیں اور ان سے آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح تجوید میں آپ دیکھیں گے ہمارے منہ کی شکل کو یہاں سر یہ ہڈی جو ہے میں یہاں ہاتھ لگا رہا ہوں, یہ ہڈی, اس ہڈی سے لے کر اور ہمارا ناک کا ورک کر کے ٹھوڑی اور اس طرح سے ہونٹوں تک اس کا پورا نقشہ بنایا ہے, اور کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے اس کو وہاں پر نمبر دے کر سرکل کیا ہوا ہے. اور یہ آپ سارے کے سارے انشاءاللہ تفصیلاً دیکھیں گے. ہمارا مین ٹاپک گویا کہ یہی ہوگا تجوید کے اندر. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مخرج جوف. پہلا مخرج ہمارا ہے جوف. آپ دیکھ رہے ہیں جوف جہاں لکھا ہوا ہے وہ منہ کا درمیانہ اسپیس ہے, یہاں پر گویا کہ کھلی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. تو گویا کہ ہمارے منہ کے درمیان میں جو جگہ ہیں, جو دانتوں کے بیچ میں, داڑھوں کے بیچ میں خالی اسپیس ہے, اس کو ہم جوف کہہ سکتے ہیں. حلق اور منہ کے درمیانی خلا کو جوف کہتے ہیں. اس جوف سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ اس سے باقاعدہ کوئی حرف نہیں ادا ہوگا. یہ اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں. بعض اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ جوف سے بھی کوئی حرف ادا ہوتا ہے, یعنی خالی اسپیس سے آپ ظاہر بات ہے حرف تو ادا نہیں کر سکتے نا, کوئی حرف نہیں ادا ہوگا. مد کی جو ساؤنڈ ہے وہ ادا ہوگی. مد کی ساؤنڈ کے لیے جو آپ کو ہیلپ چاہیے, مثلا الف ہے, الف آپ کی زبان کی ہیلپ سے ادا ہو سکتا ہے, ہونٹ کی ہیلپ سے ادا ہو سکتا ہے, واو ہونٹ کی ہیلپ سے ہے, یا تو لیکن یہ کہ یہ مد جب ہوں گے تو ان کی مد کی جو شیپ چینج ہو جائے گی, تھوڑی سی ساؤنڈ لمبی ہوگی, وہ آپ کو جوف کی ہیلپ سے آپ ادا کرے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی اسپیس بتایا ہوا ہے, اور یہاں پر لکھا الیا المدیہ, الواو المدیہ, الالف المدیہ. ٹھیک ہے, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. ٹھیک, تو مدہ کا معنی کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جائے. ٹھیک ہے, ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے, ہم اردو میں بھی مد ہی بولتے ہیں, جس طرح واو الف مد زبر وا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح الف مدہ, جس الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. جس الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. اور یہ بات آپ ساتھ ہی نوٹ رکھ لیں کہ وہ الف حرکت سے خالی ہو, یا آپ ایکسٹرا ذہن میں رکھیں, اگر الف پر حرکت آ گئی, زبر زیر پیش کوئی بھی ایکسٹرا سائن آ گیا, تو وہ الف پھر الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ کی شکل میں چلا جائے گا, جو کہ ہمارے اس فارمولے سے آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مد والے سے. جس طرح آپ کو ایک مثال میں یہاں پر بیسک بتا دیتا ہوں کہ آپ مأکول ہم جو پڑھتے ہیں, مأکول میم الف زبر ما لکھا ہوتا ہے, لیکن اس پہ چھوٹی سی الف پہ حمزہ لگ جاتی ہے, تو وہ حمزہ والی ساؤنڈ میں چینج ہو جاتی ہے, الف نہیں رہتی. اکثر لوگ غلطی سے اس کو ماکول پڑھ رہے تھے, مد والی. تو اسی طرح اگر الف پر زبر ہو, جس طرح ہم کچھ مثالیں QC1 کی بھی دیکھتے ہیں, فا انتا, اب فا وہ لکھا اس طرح ہوتا ہے اور نون تا آگے لکھا ہوتا ہے, لیکن الف پہ زبر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں وہاں فا ہم نہیں پڑھتے, فا کو الگ پڑھتے ہیں. انتا وہ الف کنیکٹڈ ہے نیکسٹ کے ساتھ, تو اس لیے ہم یہ کچھ آپ کو صرف آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں. تو الف مدہ جس الف ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, واو مدہ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں, یعنی واو بھی ساکن ہو. اسی طرح واو پہ آپ دیکھیں کوئی حرکت وغیرہ آ جائے تو وہ واو نہیں واو مدہ والی نہیں رہتی, بلکہ وہ حمزہ شیپ میں اکثر چلی جاتی ہے. جس طرح مومن وغیرہ اکثر لوگ غلطی سے مومن پڑھ رہے تھے, مومن, حالانکہ وہاں واو جو ہے وہ حمزہ کی ہیلپ کے لیے جسٹ اس کو ٹیک دیا ہوا ہے, ہم جس کو ہم ٹیک بولتے ہیں نا, ٹیک سہارا, تو وہ حمزہ چھوٹی حمزہ جو ہے اس کو اکثر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی لیٹر کی. تو اکثر آپ دیکھتے ہوں کبھی الف کے اوپر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, کہیں الف کے نیچے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, کبھی کبھی یہ واو کے اوپر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, کبھی کبھی یا کی, جس طرح جی وغیرہ لکھا ہو جی, ٹھیک ہے, وغیرہ. تو اس طرح کی مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حمزہ چھوٹی والی جو ہے یہ کسی نہ کسی ان 3 حروف میں سے کسی ایک کے اوپر ایڈجسٹ ہوتی ہے, جن کو ہم پھر واو یا الف ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ غلطی سے ہوتا ہے. تو واو مدہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو وہاں پر مد کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو واو مدہ کہا جائے گا. اور یا مدہ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو, جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. تو اب آپ مثالوں میں دیکھیں میرے ساتھ توجہ سے کہ یہاں پر پہلی سائڈ پہ ہمارے پاس جو اوپر والی لائن ہے اس میں با زبر با لکھا ہوا ہے, با زبر با. ہم اکثر غلطی کرتے ہوئے با زبر با, با زیر بی. اور اسی طرح نیکسٹ لائن میں آپ دیکھیں تو اسی کو الف کے ساتھ, گرین الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے,
با زبر الف با یا با الف زبر با. تو یہ یہاں پر ہمارے والا اسٹائل اپلائی ہو سکتا ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں. تو با زبر با، ایک ہے با الف زبر با. تو ان دونوں میں ڈفرینس ہو گیا نا. تا زبر تا، تا الف زبر تا. اور اسی طرح آپ دیکھیں میم زبر ما، میم الف زبر ما. اور فا زبر فا، فا الف زبر فا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں حروف میں جب ہمارے پاس الف واو یا میں سے یہاں پر تو الف ہی کی مثال ہے، اس سے پہلے زبر آئی تو وہ با جو ہے اس کی ساؤنڈ صرف لمبی ہو گئی. ایکسٹرا کوئی ہم نے بیچ میں ایڈیشنل کوئی چینجز نہیں کی سوائے اس کے کہ اس کی ساؤنڈ لمبی ہو گئی. بس آپ با زبر با پڑھ رہے تھے تو با الف زبر با کر دیں، یہ الف مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا آپ کے لیے. اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا پھر بعد میں. با پیش بو. اب ہم آتے ہیں واو ساکن سے پہلے پیش والی مثال کی طرف. با پیش بو، اس کو ہم مد کی صورت میں کیسے کریں گے؟ با واو پیش بو. اسی طرح تا پیش تو ہوتا ہے، ایک تا پیش تو، اکثر لوگ تا پیش تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو تا پیش تو اور تا واو پیش تو. اور میم پیش مو، میم واو پیش مو. فا پیش فو، فا واو پیش فو. تو یہ ساری مثالیں واو ساکن اس سے پہلے پیش کی ہیں، یعنی واو ساکن اس سے پہلے جب پیش ہو اس صورت میں واو مدہ ہو جائے گا، یعنی واو پر مد ہو جائے گی، وہ واو لمبا پڑا جائے گا. با کے نیچے زیر ہے یہاں پر، یا ساکن سے پہلے پھر زیر آئی ہوئی. آپ مثال دیکھیں با زیر بی. ہم اکثر کیسے پڑھتے ہیں؟ با زیر بی، تا زیر تی، میم زیر می، فا زیر فی. تو یہ غلط ہوتا ہے. اصل میں ایکچولی ہم یہ والا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں ہم یہاں پڑھ تو یہاں فرسٹ والی لائن میں ہوتے ہیں لیکن ہم اپلائی یہ والا کر رہے ہیں رول. ٹھیک ہے، تو با زیر بی، با یا زیر بی، کیونکہ یا آئی ہے نا اس کو ہم نے باقاعدہ یا کو انکلوڈ کر لیا اس کے مد کی صورت میں. تا زیر تی، تا یا زیر تی. میم زیر میں، میم یا زیر می. اور فا زیر فی، فا یا زیر فی. تو یہ یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تین ہم نے مد پڑھ لیے. سید عتیق صاحب ہیں سب سے ٹاپ پہ میرے پاس، سید عتیق الرحمان صاحب. جی عتیق صاحب آپ جی کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما شاء الله. ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. گڈ، ٹھیک ہے، بہت زبردست پڑھا آپ نے. تھوڑا سا مزید ایکسٹرا امپرومنٹس ہوں گی انشاءاللہ ان فیوچر ساتھ ساتھ میں. کچھ مخارج کی میں نوٹ کرا تھا جو کہ ہمارا ابھی وہ اس طرح کے ٹاپکس آئے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ان فیوچر ہم ساتھ ساتھ کور کریں گے. باقی اوور آل آپ نے بہت زبردست پڑھا. میں آپ کا ہینڈ جو ہے نا لو کر دیتا ہوں. اب ہمارے پاس رانا طارق صاحب کا سیکنڈ نام ہے. جی رانا طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بہت اچھا لگا. آپ کے مخارج ذرا کافی کلیئر ہے بنسبت ویسے ہمارا جو کامن سوسائٹی کے لوگ ہیں نا ان کے بنسبت آپ کا ہیں، تو آپ کامن سوسائٹی سے ہیں ویسی، تو فیلڈ سے نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی ایسی کوشش ہے. تو انشاءاللہ مزید تھوڑی سی امپرومنٹس ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ ان فیوچر کریں گے. ہمارے پاس ہاتھ کافی سارے کھڑے ہو گئے، تو ابھی ہمارے 2 جینٹس کا ہوا ہے، تو اب ہم 2 لیڈیز کا پہلے نام لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں باقی سب کو موقع دوں گا. ہمارے پاس نام ہے ام زینب کے نام سے ایک نام ہے اور ایک نازیہ نورین ہے. تو نازیہ نورین صاحبہ ٹاپ پہ اب آ گئی، سوری، تو یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں نام. نازیہ نورین صاحبہ پہلے کرنے، پھر ام زینب کی باری آئے گی انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. تھوڑا سا آپ کی جو نا ایکسٹرا مد وغیرہ کی غلطیاں ہیں لیکن انشاءاللہ کریکشن ہوں گی کیونکہ میں کافی سارا انہی چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں. ام زینب صاحبہ کا نام نیکسٹ سیکنڈ پہ تھا. جی کائنڈلی آپ شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بہت اچھا ماشاءاللہ. کافی سارے مخارج آپ کے کافی کلیئر ہیں لیکن مد جو ہم کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہوگی. جس طرح ابابیل آپ نے پڑھ دیا یا اس طرح چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم نے پریکٹس کرتے ہوئے ساتھ میں فیوچر میں ساتھ ساتھ کور کرنا ہوگا. تو ابھی ہمارے 4 لوگوں کی الحمدللہ یہاں پہ پریکٹس ہو گئی ہے. اب ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پہ چلیں گے کیونکہ سب کو پریکٹس کا میرے پاس ہینڈ ریز ہیں. فضا ظہیر سلام کا نام ہے اور رحمانہ قربان کا نام ہے, ایک حمیرہ نثار کا نام ہے. تو یہ 3 سسٹرز کو جو ہے نا ان کو انشاءاللہ نیکسٹ میں موقع دوں گا. آپ نے مجھے پھر نیکسٹ کوئی پریکٹس کی سلائیڈ آئے تو آپ نے مجھے کائنڈلی بتانا ہے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں. آپ اس سے ہم نیکسٹ ہوں گے. مخرج نمبر 2. پہلا مخرج ہمارا تھا جوف. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا زیادہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کافی سارا ٹائم بیٹھے رہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ سب کو ڈسکریج تو نہیں کروں گا لیکن تھوڑا تھوڑا ہم ہاف پریکٹس لیں گے اور ہاف خود بھی پڑھیں گے نیا پہ. ٹھیک ہے. تو دوسرا مخرج ہمارا ہے حلق والا. حلق والا مخرج جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے حلق کی جو ہے وہ سب سے اہم مخرج. بنیادی طور پہ جو آپ مخارج کے اندر غلطی کرتے ہیں نا وہ آپ کی 90% غلطیاں حلق کے مخرج کے اندر ہی ہوتی ہے. 90% غلطیاں یعنی آپ کبھی بھی با غلط نہیں پڑھتے کیونکہ با نیچرلی آپ ٹھیک پڑھ سکتے ہیں سارے. میم بھی آپ غلط نہیں پڑھیں گے, واو بھی نہیں. آپ پڑھیں گے ہا غلط یا ہا. تو اس طرح کی ساؤنڈ جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتی ہیں جن میں ہم غلطیاں کرتے ہیں. اسی طرح آپ عین زبر آ کو عین زبر آ پڑھ دیتے ہیں اکثر جس طرح, تو وہ حلق ہی کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو اسی لیے یہاں پر بھی سب سے پہلے حلق ہی کو بیان کیا اور ویسی ترتیب کے لحاظ سے بھی حلق سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہاں سے یوں شروع کر کے منہ کی طرف ہم اس کی سرجری کرتے ہوئے آئیں گے اور حروف کو ادا کریں گے انشاءاللہ. تو حلق آپ دیکھ رہے ہیں حلق جگہ کے حساب سے ہمارے کہاں پر ہوتا ہے, یہاں پر. جہاں پر ریڈ لکھا ہوا ہے یہ حلق ہے. اور حلق میں 3 حصے ہیں. 3 حصوں میں سب سے نچلا حصہ ہے, درمیانہ ہے, سب سے اوپر والا ہے. یعنی اوپر والا ابتداء حلق. ابتداء کا مطلب جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے منہ کی طرف سے اندر جاتے ہوئے جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے وہ ابتداء ہے. وہاں سے غین اور خا, غین اور خا یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور جو ہے اس کو زبان کو پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں, یعنی تھوڑا سا ان کی آواز جو ہے وہ بول رہتی ہے, اس کی لائٹ آواز نہیں ہوتی. جس طرح ہم اکثر غین پڑھتے ہیں نا غین غین, تو یہ غین تھوڑا سا میرے خیال سے لو ہے. غین خو, اس کو اگر ہم خے پڑھ دیں خے یہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے ساؤنڈ بول نہیں ہوگی جس طرح ہمیں کرنی ہے. غین خو, تو یہ تھوڑا سا ایک تو آپ نے تھوڑا سا اسٹرانگ رہنا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے غین خا, یہ سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے. یعنی جہاں پر ہمارا حلق کا اسپیس شروع ہوتا ہے یہیں پر غین خا ادا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد باقی حروف نیکسٹ انشاءاللہ ہم پریکٹس کے طور پہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ میں. سب سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا مائک ان میوٹ کرنا چاہیں یا اپنے طور پہ ویسی پریکٹس کرنا چاہیں تو آپ کر لیں تاکہ آپ کو ان کی پریکٹس اور آپ کی غلطی جو ہے نوٹ کی جا سکے. پہلے ہم غین کی پریکٹس کریں گے, میں پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ پھر ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہے غین. سب سے پہلی مثال اغ, آپ میرے ساتھ پڑھیں اغ. غفور غفور غاشیہ غاشية غرفۃ غرفة غفرانک. غفرانك بہت اچھا ماشاءاللہ.
آپ سارے جو ہے نا غین ٹھیک پڑھ رہے ہیں, تقریباً اکثر ٹھیک پڑھ رہے ہیں, جو ابھی ساؤنڈ نہیں نکال رہے میرے خیال سے وہ چھپا رہے ہیں. تو بہرحال آپ سب کوشش کریں کہ اس میں امپروومنٹ کریں, ٹھیک ہے, اگر کسی کی کمی ہے تو امپروومنٹ پوری ہو جائے. اب ہم آتے ہیں خواہ کی طرف, میرے ساتھ آپ خواہ پڑھیں گے, اور یہ تو 95% مسٹیک میں آتا ہے. کائنڈلی اپنے مائک جو ہے نا آپ نے میوٹ رکھنے ہیں, ساتھ ساتھ میں کنٹرول رکھنا ہوگا. تو ابھی میں میوٹ کر دیتا ہوں, تو آپ ساتھ ساتھ مائکس کو اپنے میوٹ رکھیں تاکہ بیچ میں شور شرابہ کلاس میں نہ ہو. اب ہم آتے ہیں خواہ کی طرف, آپ میرے ساتھ خواہ کو پڑھیں, ٹھیک ہے. بے شک مائک ان میوٹ کر لیں, لیکن اپنے بیک گراؤنڈ کی ساؤنڈ کو کوشش کریں کنٹرول کریں, خصوصاً جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ پہ کافی آوازیں ہو رہی تھیں. اچھا, خواہ میرے ساتھ آپ پڑھیں اخ. بڑی ویک آواز مجھے کافی ساری آ گئی نا, دیکھیں فرسٹ ساؤنڈ پہ مجھے آواز کافی آ گئی. اخ بہت زیادہ. اسی طرح آپ کی سرجری کرنی ہے, ٹھیک ہے, سب کی. خبیرون, خبیرون بہت زبردست. خذولن, خذولا خشوعا, خشوعا یخطفو. يخطف. ماشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پہ عین اور ہا کا مخرج. عین اور ہا, پہلے ہم نے کیا پڑھا, غین خا, دونوں وائبریشن والی ساؤنڈ تھی, غین اور خا, جبکہ عین ہا سموتھلی ادا ہوتے ہیں. عین ہا, ٹھیک ہے, ان میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی جس سے آپ وائبریٹ ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں, زبان پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے جاتے ہوئے. اس کا مطلب مضبوطی کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب اسٹرانگ آواز ہے یہ. عین ہا, عین ہا. اب آپ میرے ساتھ پریکٹس میں جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی مثالیں آپ کو اندازہ ہوں گی. پہلے ہم پڑھتے ہیں عین کی مثال, پھر ہا کی کریں گے. آپ میرے ساتھ پڑھیں شاید آپ سارے جو نا جس طرح امید کی جاتی ہے آپ سارے پڑھیں گے, جس طرح ہم اکثر پاکستانی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ, ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ, ہم نہیں پڑھتے. آپ اکثر دیکھو گا, آپ نے دیکھو قل اعوذ برب الفلق ہم پڑھتے ہیں, قل اعوذ ہم نہیں پڑھتے, حمزہ کو الگ نہیں کرتے. تو یہ کامن مسٹیکس میں سے ہوتی ہیں. عاصف, نیکسٹ ایگزامپل. عاصف عالیۃ, بہت اچھا, ماشاءاللہ. معہو, جعلنا, ماشاءاللہ. یعنی عین بھی آپ سب کا ٹھیک ہے, جو پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے, جو نہیں پڑھنے والے ان کا مجھے نہیں پتا. حل والروح نشرح يحسب آپ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں حمزہ ہا. حمزہ ہا سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, غین خا, یہ اوپر جو جگہ ہوتی ہے یہاں پر, یہ والی ہڈی سے تھوڑی سی اوپر, غین خا. پھر عین ہا, یہ جو گہری سی جگہ ہوتی ہے یہاں پر حلق میں, اور اس کے بعد ہے حمزہ ہا. یہاں پر یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا چیسٹ کی, یہ ہڈیاں جو ہماری بنی ہوتی ہیں, جہاں سے ہڈیاں شروع ہوتی ہیں یہاں سے حمزہ ہا. یہ دونوں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم ہا پڑھتے ہیں ویک سا, یا عین یا اس طرح کا کوئی بھی ہم پڑھتے ہیں, اس سے تھوڑا سا ہٹ کریے, ایکسٹرا ہمارا یہاں سے ساؤنڈ جو ہے وہ اسٹرانگ نکلتا ہے. حمزہ ہا, یہ اسٹرانگ ساؤنڈ ہے, ٹھیک, اسٹرانگ ٹو اسٹرانگ ہے, ڈبل اسٹرانگ ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح سے ادا کرنا میرے ساتھ مثالوں میں. پہلے ہمارے پاس حمزہ کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ وہ اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے, پریکٹس میں تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. جس طرح ڈبل حمزہ ہے. جی آپ میرے ساتھ پڑھیں. ڈبل حمزہ. اب ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں, انت ہم پڑھ دیتے ہیں جس طرح انت, ڈبل حمزہ ہوتی ہے وہاں پر, تو اتنا, ابھی دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. مجھے کچھ آوازوں میں لگ رہا ہے لہو نا, لہو ہم نے کر لیا. نیکسٹ میرے ساتھ آپ پڑھیں انذرتہم.
نیکسٹ سائڈ ہمارا ہے ہا کا، تو ہا میرے ساتھ آپ نے اسٹرانگ سب نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ربی ربه علیہ عليه هاجروا هاجروا إليها اور اسی طرح ہم نے پریکٹس کرنی ہے. یہ ہمارے پاس یوٹیوب پہ ساری اس طرح کی تلاوت موجود ہے. قاری مشاعری الافاسی کے نام سے یہ بہت فیمس ہیں اور ان کا مخارج بہت کلیئر ہے. تو ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا ساؤنڈز کو ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار پریکٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، حلق کے 6 مخارج 3 حصوں سے ادا ہونے والے سارے کے سارے یہاں پر ہائی لائٹڈ کیے گئے ہیں. تو یہ آپ ہمارا جو مکمل پیج ہے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کا، اس میں سے یہ لیٹر آپ نے پڑھ لیے جن کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا، جن میں یلو کلر والے آپ کے ہا اور عین، ٹھیک ہے، اور غین خا بلو کلر میں، اور حمزہ ہا گرین کلر میں، ٹھیک ہے. حمزہ ہا یہاں یوں کر سکتے ہیں آپ، حمزہ ہا عین ہا اوپر سے غین خا، ٹھیک ہے. تو یہ 3 حروف 3 جگہیں اور 6 حروف ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے پریکٹس کرنی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.